والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ میرا نام محمد ابراہیم کاسی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان سٹارز۔ محمد ابراہیم کاسی میرا پورا نام ہے۔ کوئٹہ سے بلونگ کرتا ہوں میں، اور میری پیدائش بھی یہاں کوئٹہ سٹی کی ہے، اور یہاں پہ میں اپنی تعلیم بھی میں نے یہاں کوئٹہ سٹی سے حاصل کی ہے۔ ابتدائی تعلیم تو میں نے اپنے گھر میں حاصل کی قرآن پاک کی، اور یہاں میرے بڑے بھائی نے قاری سید محمد باسط صاحب نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس کے بعد پھر میں ایک پرائیویٹ سکول میں یہ میرے گھر کے قریب تھا اور وہاں سے میں نے پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد میٹرک کی تعلیم میں نے اسلامیہ ہائی اسکول سے حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں آئی سی ایس کی تعلیم میں نے لی، کمپیوٹر سائنس کی ایف ایس سی میں۔ اس کے بعد پھر میں نے بلوچستان یونیورسٹی سے جو ہے پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی میں نے گریجویشن کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہمارے گھر میں بچپن ہی سے جب میں چھوٹا تھا تو قرآن کریم کا ماحول تھا، اور یہاں پہ قرآن پاک پڑھا بھی جاتا تھا اور زیادہ تر سنا بھی جاتا تھا۔ بڑے بھائی نے ہم سب بھائیوں میں یہ شوق پیدا کیا تھا کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں اور پھر اس کو پڑھیں بھی، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ ہم نے جو ہے نا یہ تجوید کی تعلیم حاصل کی، جس میں مدرسہ تجوید القرآن سے پھر ہم نے قرآنی تعلیمات کی تعلیم حاصل کی، تجوید وغیرہ اور قرآن پاک باقاعدہ پھر ہم نے حفظ کی کلاسز ہم نے تجوید القرآن میں لی۔ پھر ہم نے سب سے پہلے تو جس کمپٹیشن میں نے حصہ لیا ہے تو اس وقت میں کلاس 2 میں پڑھتا تھا، اور کلاس 2 میں جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت میں پاکستان ٹیلی ویژن سے میری تلاوت بھی ہوتی تھی۔ تو اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، پاکستان ٹیلی ویژن میں ایک پروگرام تھا سوال یہ ہے، تو اس سے میں نے ابتدا کی پاکستان ٹیلی ویژن سے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک نیوز پیپر جنگ اخبار کی طرف سے جو ہے نا ایک کمپٹیشن تھا، اس میں نے حصہ لیا۔ پھر آہستہ آہستہ پھر میں قومی حسن قرات کی کمپٹیشن جو بلوچستان میں ہوتا تھا وہاں پہ میں نے ون کیا۔ پھر یہاں سے میں اسلام آباد چلا گیا، پھر وہاں پہ میں نے فرسٹ پرائز لی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جتنے بھی کالج لیول کے جتنے بھی کمپٹیشنز ہوتے تھے تو اس میں نے ہمیشہ سے ٹاپ کیا، اور کچھ وفد جو ہے نا غیر ملکی جب یہاں پہ آتے تھے پاکستان کے دوسرے شہروں میں، تو کوئٹہ میں بھی ایک کمپٹیشن قرآن کا رکھ لیتے تھے، تو الحمدللہ اس میں بھی میں ہمیشہ اکثر جو ہے نا وہ میں فرسٹ پرائز میں لیتا تھا۔ تو اللہ کے فضل سے پھر ایسا ہوا کہ پھر یہ کمپٹیشن میں انٹرنیشنل لیول تک میں چلا گیا، اور غالباً 2015 میں پھر میں پاکستان لیول پہ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ورلڈ لیول پہ میں نے کمپٹیشن کے لیے جو ہے نا میرا نام آیا، تو وہاں پہ میں نے پوری دنیا میں پھر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان لیول پہ تو بہت سارے، یعنی کالج کے ٹائم میں بھی میرے پاس اتنا جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ مطلب سب کا میں آپ کو بتا سکوں کہ کتنے تعداد میں نے جیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت دفعہ جو ہے نا کمپٹیشن میں نے ون کیا ہے قومی لیول پہ بھی، اور پاکستان سے ہٹ کے انٹرنیشنل لیول پہ پھر ترکی میں نے مقابلہ جیتا ہے، ایران میں نے مقابلہ جیتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جس وقت میں نے ورلڈ لیول پہ جو کمپٹیشن میں نے ون کیا تو اس کے بعد پھر میں نے کمپٹیشن میں جانا چھوڑ دیا۔ پھر میں ایز اے جج جو ہے نا تمام ورلڈ وائڈ جو کمپٹیشن تھے وہاں پہ میں ایز اے جوری کے پینل میں ہوتا تھا، تو جس میں کینیڈا کے قرآن کی کمپٹیشن میں جج تھا، تنزانیہ میں تھا،
ترکی میں تھا، موروکو میں تھا، اس کے علاوہ جو ہے نا بنگلہ دیش میں بھی ایسے کمپٹیشن ہوئے ہیں. تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ میں ایز اے جج جیوری میں جو ہے نا میں قرآن کے کمپٹیشن میں نے حصہ لیا ہے. میری تلاوت جو ہے انٹرنیٹ پہ جو ہے نا وہاں موروکو کی گورنمنٹ نے دیکھا تھا، تو پھر کنگ آف موروکو کی طرف سے مجھے دعوت نامہ آیا، اور ہر سال پھر میں ان کے پروگرام میں جاتا ہوں، ان کے پیلس میں میری تلاوت ہوتی ہے. تو الحمدللہ اس طرح اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ آف ترکی بھی، وہاں کے گورنر نے میری تلاوت سنی، تو اس کے بعد مجھے کئی بار مدعو کیا اور اس کے پروگرامز میں نے شرکت کی رمضان میں اور تلاوت کی سعادت حاصل کی. میں نے سوچا پھر کہ میں یہ علم جو ہے نا صرف اپنے تک محدود نہ کروں. تو آوازوں کا جو علم ہے، فن مقامات اس کو کہتے ہیں، تجوید اور مقامات کا میں نے یہاں پہ اکیڈمی شروع کی کوئٹہ سٹی میں، اقرا قرآن اکیڈمی کے نام سے. تو اس میں نے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کیا. الحمدللہ تقریباً ہر سال میرے اسٹوڈنٹ یہاں بلوچستان سے جاتے ہیں اور مرکز میں وہ پوزیشن لیتے ہیں، اور ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو ورلڈ وائڈ پھر چلے گئے کمپٹیشنز میں، انہوں نے حصہ لیا. الحمدللہ ایسا ہے کہ صرف پاکستان کے اسٹوڈنٹ نہیں، غیر ملکی اسٹوڈنٹ بھی میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے جو ہے نا یہ فن مقامات کی تعلیم حاصل کی ہے. آن لائن بھی میرا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. الحمدللہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ میں یہ علم دوسروں تک بھی پہنچاؤں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے مجھے اس میں یہ سعادت دی کہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے ون کیا. پھر ابھی تک تو میں نے پاکستان کی نمائندگی تقریباً کوئی 25 سے بڑھ کے ممالک میں نے پاکستان کی جو ہے نا وہ نمائندگی کی ہے تلاوت کے شعبے میں. مجھے 2 دفعہ پاکستان ٹیلی ویژن نے بیسٹ قاری کا ایوارڈ دیا. اس کے علاوہ جو ہے نا بہت سارے جو ہے آرگنائزیشنز سے مجھے بیسٹ قاری کا ایوارڈ دیا گیا، قومی لیول پہ بھی، اور انٹرنیشنل لیول پہ مجھے جو ہے نا دبئی کے گورنمنٹ نے ایوارڈ دیا ہے، بلکہ شارجہ کی گورنمنٹ نے ایک دفعہ مجھے جو ہے نا میری زندگی پہ ڈاکومنٹری بنانے کے لیے ہمیں یہاں پاکستان سے مجھے لے کے گیا اور آذربائیجان میں ڈاکومنٹری بنائی. تو وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے موروکو کے گورنمنٹ نے مجھے ایوارڈ دیا ہے، اسلامک فاؤنڈیشن آف ٹورنٹو نے مجھے ایوارڈ دیا ہے، اور اس کے علاوہ یورپ میں جو ہے اٹلی کے ایک آرگنائزیشن نے مجھے ایوارڈ دیا ہے بیسٹ قاری کا. اس کے علاوہ فرانس میں جو ہے نا مجھے وہاں سے ایوارڈ دیا گیا ہے. موروکو میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک جامعہ ہے، وہاں سے مجھے ایوارڈ دیا گیا ہے. الحاج بشیر ایک قرآنی جو ہے نا آرگنائزیشن ہے موروکو کا، وہاں سے بھی مجھے ایوارڈ دیا گیا. الحمدللہ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایوارڈ حاصل کر چکا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے نا حکومت پاکستان اس شعبے کو آگے لے کے جائیں، کیونکہ یہ شعبہ ایسا ہے کہ پوری دنیا میں ہم ہیں عجم، لیکن عرب بھی ہمارے قرآ کی تلاوت سنتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پہ جو ٹیلنٹڈ جتنے بھی قرآ ہیں اس کو آگے لے کر آنا چاہیے، اور حکومت پاکستان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ جو ہے نا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی طرف سے جو ہے نا ان لوگوں کو کے لیے ایسے پروگرام منعقد ہونے چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے، اور مزید ہم قرآن کی خدمت یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اچھے طریقے سے کر سکیں. اور میری خواہش ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہو جس میں ہم صرف اور صرف قرآن کی تعلیم دے سکیں اور فن مقامات کی تعلیم دے سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله